زيغا وعذابا. اہل سنت ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. اہل سنت والجماعت حضرت علماء کا یہ طریقہ ہے، ہم سب جماعت کو، اتفاق کو، اجتماعیت کو حق سمجھتے ہیں، صواب سمجھتے ہیں، درست سمجھتے ہیں. والفرقة زیغا وعذابا، اور فرقہ بندی، افتراق کرنا، فرقہ واریت کرنا، اس کو ہم دنیا میں کجروی سمجھتے ہیں، وعذابا، اور آخرت میں عذاب و خسران سمجھتے ہیں. تو جو علماء حق ہیں اور اہل حق کے الحمدللہ وہ ہمیشہ اکٹھا رہنا، جمع رہنا، ایک ساتھ رہنا، اجتماعیت اختیار کرنا، اتفاق کرنا، توحد، وحدت مسلمہ کو پسند کرتے ہیں. افتراق پیدا کرنا، فرقہ بازی کرنا، پارٹی بنانا، فرقہ واریت کرنا، جماعت بنانا، فرقے بنانا، طائفے بنانا، تو یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے، تباہی بربادی کا ذریعہ ہے. کسی بھی زمانے میں جب مسلمان متفق ہونا، مجتمع ہو، تو اس وقت ان کو کوئی کافر، کوئی بھی دشمن ہرا نہیں سکتا. ہاں، جب مسلمانوں میں فرقہ واریت پیدا ہو جائے اور انانا کی بات پیدا ہو جائے، تو انانا کہنے سے بڑے جب انانا کہیں گے نا، تو کچھ چھوٹے تو ایک کی طرف ہوں گے اور کچھ چھوٹے کسی اور کی طرف ہوں گے، تو اس طرح سے مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے. اگر بھینسیں جو ہے نا آپس میں اتفاق کر لینا، تو کوئی شیر ان کو نہیں کاٹ سکتا، نہیں کھا سکتا. اسی طرح سے اگر گائے اتفاق کر لینا، تو کوئی بھیڑیا انہیں نہیں کھا سکے گا، کاٹ نہیں سکتا. اس طرح سے اگر مسلمان آپس میں متفق رہے نا، ایک عقیدے پر رہے، تو کبھی بھی ان کو کوئی دشمن، کوئی بھی کافر ملک تباہ نہیں کر سکتا، مار نہیں سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکے گا. صحابہ حضرات سے لے کر آج تک جو علماء اہل حق ہیں نا، علماء حق اور اہل حق، وہ سب اتفاق کو، اجتماعیت کو اور ساتھ رہنے کو اور اہل سنت والجماعت کے عقیدہ رکھنے کو حق سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں، اور اس کو اپنے لیے خیر و برکت سمجھتے ہیں. فرقہ بندی کرنا، طائفے بنانا، خواہ اختلاف کھڑے کرنا، تنازعات کھڑے کرنا، اس کو دنیا میں بھی تباہی کا ذریعہ سمجھتے اور آخرت میں بھی عذاب عظیم ہو گئے ایسے لوگوں کے لیے. تو خواہ کیا کرنا، اختلاف کرنا، یا وہ کرنا، یہ کرنا، یہ کجی ہے، کجروی ہے. پھر یہاں پر یہ بات سمجھنا، اختلاف سے یہاں پر جو مراد ہے نا، اختلاف ضد مراد ہے. وہ اختلاف جس میں انسان ضد کر لے، عناد کر لے، اختلاف ذاتی مراد ہے کہ ذاتیات اور تعصب میں انسان پڑ جائے اور اپنی شہرت کے لیے لڑے. ایک ہے اختلاف علمی، ائمہ اربعہ کی جو مسائل ہیں نا، فروعات، اس کو اختلاف علمی کہتے ہیں، وہ الگ چیز ہے. اور یہ جو اختلاف علمی ہے، اس کو پیغمبر علیہ السلام نے رحمت قرار دیا ہے. صحابہ کے اختلاف کو پیغمبر نے رحمت کہا ہے. اس طرح سے ائمہ مجتہدین کے درمیان جو اختلاف علمی تھا، علمی اختلاف کرنا، دلائل کی بنا پر اختلاف کرنا، اس کو علماء حضرات رحمت کہتے ہیں. وہ اختلاف کرنا کہ جس میں جذبات انسان کیا کر لے، ٹھنڈے کر لے، اپنے دل کی بڑاس نکالے، تو وہ اختلاف مذموم ہے. ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے، دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تمام مسلمان اکٹھے رہو، اللہ کی رسی قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لو، پھر قواریت پیدا مت کرو. اس طرح سے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور طائفے بن گئے، آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں. تو دیکھیں، فرقہ واریت، فرقہ بندی، اختلاف
ضدی اور وہ تنقید جو کیا ہو ذاتیات پر مبنی ہو، جذبات وغیرہ پر مبنی ہو، نہ حسد کینے پر مبنی ہو، تو وہ اختلاف مذموم شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر جو اصولی مسائل ہیں نا، اصول مسائل، بنیادی مسائل، اساسی چیزیں، عقائد وغیرہ جو کہ قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ دلائل سے ثابت ہوتے ہیں نا، اس میں تو کسی کا اختلاف ہے نہیں۔ اگر اس میں کوئی اختلاف کرے گا وہ آدمی تو عقیدے کے اعتبار سے کوئی اور سمجھا جائے گا نا۔ اور ایک ہے فروعی مسائل کے اندر اختلاف کرنا۔ فروعی مسائل کا مطلب ہے نا کہ قطعی ثبوت ظنی الدلالہ، یا ظنی ثبوت قطعی الدلالہ، ظنی ثبوت ظنی الدلالہ جو دلائل ہے نا اس سے ثابت ہو جائے، اس کو کہتے ہیں اختلافی مسائل یا فروعی مسائل۔ اس میں حضرت ائمہ اربعہ نے اختلاف کیا ہے، اور اسی لیے تو مذاہب اربعہ بن گئے، مسالک اربعہ۔ تو اختلاف درست ہے اور وہ باعث برکت و باعث رحمت ہے۔ جو لوگ کیا کر لے، اختلاف کر لے ائمہ کے ساتھ، اور وہ بھی ایسی صورت میں کہ اہلیت نہ ہو اس میں، اور اسی طرح سے اس کے اختلاف اپنی خواہش نفس پرستی پر مبنی ہو تو اختلاف درست نہیں ہوگا۔ اس طرح سے وہ جو اختلاف کرے تعصب پر مبنی ہو، جانبداری ہو اس کے اندر، تو اختلاف مذموم ہوگا۔ اسی طرح سے اختلاف کر لے اس میں وہ مخلص نہ ہو بلکہ کسی غرض مفاد کے لیے کر رہا ہو تو وہ اختلاف معتبر نہیں ہوگا۔ ائمہ حضرات نے جو فروعی مسائل میں اختلاف کیا ہے وہ اختلاف کے اہل تھے، مجتہد تھے، رجال العلم تھے، جبال علم تھے، اساتین علم تھے۔ ان میں اجتہاد کا ملکہ راسخہ اللہ نے رکھا تھا، ان کے اندر صلاحیت تھی، قوت تھی، وہ فائق تھے، لائق تھے، ہر اعتبار سے کیا تھے، وہ بہت زیادہ قابل تھے۔ تو اگر انہوں نے اختلاف کیا تو اختلاف درست تھے۔ اور آج تو کسی میں اجتہاد کی طاقت ہے نہیں۔ ہم علماء حضرات جمع ہو سکتے کسی مسئلے پر کیا کر لے، اتفاق کر لے، جو مجتہدین کی آراء ہے ان پر غور و فکر کر لے، وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی آدمی خود کو اکیلے نہیں کہہ سکتا کہ وہ مجتہد ہے۔ اگر وہ اختلاف کرے گا نا، یا تو اختلاف کس پر مبنی ہوگا، خواہش نفس پر مبنی ہوگا، یا تعصب پر مبنی ہوگا، یا کسی اور غرض مفاد کے لیے کسی اور کے لیے کام کر رہا ہوگا، تو اسے اختلاف معتبر نہیں۔ تو یہ کیا ہے، اصل بات ہے کہ مسلمانوں کا ایک ساتھی رہنا کیا ہے، باعث برکت ہے اور باعث رحمت ہے۔ تفرقہ بازی کرنا، اختلاف کرنا، خواہ خود کو مشہور کرنا تباہی کی بات ہے۔ اگر کسی کو ان باتوں میں زیادہ دلچسپی ہو رہی ہونا تو یہ بات ہلاکت کی ہے۔ اس شخص کو چاہے کہ شیخ کامل، مربی کامل کے پاس جائے، اس کے پاؤں میں لیٹ جائے اور کیا کر لے، اپنی اصلاح کر لے۔